الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہاں لوگوں نے اپنے دنیاوی کاروبار کو بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے زبردستی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھیے الیاس قادری جو بھی معجزہ دکھاتے ہیں وہ دوسرے پہ ڈال کر کے، آن کیمرہ کوئی معجزہ ابھی تک نہیں دکھایا۔ ابھی اس مولوی ان کا مرید ہے اور جھوٹ کس طرح سے بول رہا ہے، یہ سارا یہ لوگ آپس میں پلانٹڈ کام کرتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ بابا جانی میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، جب بابا جانی جس دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ روٹی کیا کم تھی کہ ان کو ایک ٹکڑا صرف دیا؟ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جیسے میں بھوکا بیٹھا ہوں اور میرے پاس آدھی روٹی بچی ہوئی ہے اور کوئی آ جائے تو میں اس کو آدھی روٹی ظاہر ہے میرے پاس آئی ہے یا ایک روٹی آئی ہے ہمارے پاس، آدھی میں کھا چکا ہوں اور آدھی روٹی موجود ہے، ابھی ہمارا خود کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ اگر کوئی میرا ساتھی، کوئی دوست، کوئی احباب یا کوئی بھی انسان آ جائے تو میں اسے زیادہ سے زیادہ ایک ٹکڑا اٹھا کر کے دے دوں گا کہ لو تم بھی ذرا منہ میٹھا کر لو اس سے۔ یہی دستور ہے، کیونکہ اپنا پیٹ تو پہلے بھروں گا۔ اب بابا جانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تو ظاہر ہے کہ بہت سارے اللہ کی نعمت موجود ہوگی، تو وہاں پہ انہوں نے ایک ٹکڑا اتنا سا اٹھا کر کے کیوں دیا؟ دیتے تو پوری روٹی دے دیتے کہ یہ لو بیٹھ کر کے کھاؤ۔ اب پھر وہ ظاہر ہے دیا ہوا انہی کا تحفہ تھا تو یہ پیٹ بھر کے کھا بھی لیتا، کیونکہ وہ تو بڑا ان کے ہاتھ کا دیا ہوا تحفہ ہے، بہت تبرک ہے، تو تبرک کو پہلے پیٹ میں ڈال لیتے اور پھر تھوڑا سا گھر میں رکھنے کے لیے تبرک لے جاتے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بابا جانی آپ نے مجھے ایک ٹکڑا روٹی کا اتنا بڑا دیا اور ایک ہڈی دی۔ ارے بھائی پوری ران دے دیتے مرغی کی، آپ کے پاس تو پورا دسترخوان بھرا ہوا تھا۔ یہ ہڈی اور اس کو تبرک لے گیا۔ بتاتا ہے کہ آج یعنی کہ 94 غالباً اس نے بتایا، اب ویڈیو میں دیکھوں گا تو یاد آئے گا، یعنی کہ 10-15 سال چلیں، 10 سال بھی رکھ لیں، 10 دن بہت ہوتا ہے، تو ایک مدت ہو گئی ہے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا کہتا ہے کہ ویسے ہی نرم حالت میں ہے، وہ سخت نہیں ہوئی ہے، اور ہڈی ویسے ہی نرم ہے، جبکہ ہڈی ایسے مڑتی تو نہیں ہے مرغی کی، پتہ نہیں یہ ربر والی مرغی کون سی لے آئے ہیں کہ جس کی ہڈی مڑ جاتی ہے، بتا رہے ہیں کہ نرم ہے اس کی ہڈی ابھی تک، یا انہوں نے دانت سے چبا کر کے کوشش کی ہوگی چیک کرنے کی، چب رہا ہوگا۔ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہستی دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے اور یہ کھجور سے بنتا ہے، اور کھجور کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو زیادہ دیر تک رکھ دیں گے تو وہ نشہ آور بن جاتا ہے۔ جیسے کہ رات کو میں نے رکھا، اب ظاہر سی بات ہے رات کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے رات کو میں نے رکھ دیا، دودھ میں چھوہارے اور یا کھجور ملا کر کے رکھ دیا، صبح اس کو پینا ہے، نشہ نہیں ہوگا اس میں۔ لیکن اگر اس کو پورا دن اگر میں رکھ لوں، بھول گیا میں نہیں پیا صبح، اور 12-1 بجے دن تک جب گرمی شروع ہو جاتی ہے دھوپ کی تو پھر اس میں نشہ آ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے رکھا ہوا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس کو پی لیتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ اس کو بہت اچھا سے پیتے ہیں، کیونکہ یہ بدن کو بہت طاقت دیتا ہے اور لوگ بڑے چست رہتے ہیں اس کو پینے سے، تو یہ پینا چاہیے، سنت ہے، اور ویسے بھی میڈیکل کے اعتبار سے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوش فرماتے، اور اگر کبھی بچ جاتا یا دیر ہو جاتی تو اس میں وہی تاثیر خراب ہو جاتی تو آپ اس سے پھینک دیتے یا کسی اور کو دے دیتے تھے۔
تاکہ وہ اس کے ساتھ کچھ مکس کر کے، یعنی کہ آپ کو شک ہو جاتا کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات خراب ہو گئے ہیں، تو اسے پھینک دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی چیز رکھی ہوئی، اس کی تاثیر بدل سکتی ہے۔ تو آج کل کے مولویوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور وہ ہڈی بھی اسی طرح سے تازی ہے۔ تو ایسا ایسا معجزہ بنا کر بتاتے ہیں لوگ، اور اس کو یہ کرامت ظاہر کرتے ہیں، اور لوگ اس میں واہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ چیز تو خراب نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر بھی ایک سوچ لیتے تھے کہ اتنا دیر ہو گیا ہے تو اس کی تاثیر بدل گئی ہوگی، لہٰذا وہ ضائع کر دیتے تھے اس کو۔ وما علینا الا البلاغ۔